جو ہے آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کے والدین کو جائے گا۔ آپ نے وہ قربانی کا عمل جو کرنا ہے، آپ کی والدہ اس میں ثواب میں شریک اور شامل ہے، ٹھیک ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی دینا اور اپنی قربانی نہ دینا یہ بلا دلیل چیز ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں۔ آپ جو بھی قربانی کریں گے، نماز پڑھیں گے، نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ والدین۔ اگر والدہ کی طرف سے آپ نے جانور ذبح کرنا ہے نا، وہ پھر صدقہ ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ فقراء میں آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ جی، نام آپ کا ہی ہے، وہ بیچ میں شامل ہے۔ لباس کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ کون سے نقائص والا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں؟ لنگڑا، مریل اور کھیرا، یہ جو جانور ہیں، ایسے ہی کانا، اور جس کا کان زیادہ کٹا ہوا ہے، زیادہ کان کٹا ہوا جانور، تو ایسے جو جانور ہیں وہ قربانی پر نہیں چل سکتے۔ خصی ہونا یہ قربانی کے عیبوں میں سے کوئی عیب نہیں ہے۔ خصی کرنے کی ممانعت تو حدیث میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی جانور خصی شدہ آپ کو قربانی کے لیے ملتا ہے تو آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ خصی ہونا قربانی کے عیبوں میں سے کوئی عیب نہیں ہے۔ کانوں کے اندر جو بیل ہے، وچھا، اونٹ یا بکرا چھترا، جو گوٹ فارم ہوتا ہے یعنی بھیڑوں کا فارم، اس کے اندر نمبرنگ کے لیے اس کے کان کے اندر ربن یا کوئی چیز ایسی ڈال دیتے ہیں۔ بسا اوقات کان کو چیرا بھی دیا جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ایسے معمولی سوراخ اور چیرے جو ہیں یہ قربانی کے عیبوں میں سے عیب نہیں ہے۔ معمولی زخم جانوروں کو لگ جاتے ہیں، وہ قربانی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ زیادہ سے کتنا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب لگ جائے، بڑا بھی عیب لگ جائے، تو جو وہ قربانی کے لیے ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ سلف صالحین نے سمجھا اور جانا ہے اور اسی کو بیان کیا ہے۔ آپ اس کی سٹچنگ کریں اور اچھے طریقے سے علاج معالجہ کریں، قربانی کے لیے وہ چل جائے گا۔ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ بھائی 4 قسمیں ہیں: اونٹ، گائے، چھترا اور بکرا۔ اب گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اسی طرح چھترے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی اون والے چھترا جو ہے اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، لمبی پونچھ والا، چکی والا، وہ کجلا ہو، وہ مندرا ہو، وہ نکوڑے والا ہو، تو یہ سارے چل جاتے ہیں۔ پکا کھیرا اگر دونتا میسر نہ ہو، میسر نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں کہ مہنگا ہے، اور دوسری صورت ہے کہ وہ ناپید ہے یعنی کم ہے، تھوڑا ہے۔ تو پاکستان میں جسم دیکھ کر، گوشت دیکھ کر قربانی کی جاتی ہے، دونتے کی بنیاد پر مول نہیں ہے۔ عربوں کے اندر دونتے کی بنیاد پر مول ہوتا ہے کہ دوندا جانور ہے تو اس کی قیمت ہے۔ یہاں پر لوگ تول کر یا وزن کے ساتھ یا جسم کے ساتھ اندازہ کر کے قیمت دیتے ہیں، اور یہ خوبی ہے جانور کی، اگر یہ خوبی بھی شامل ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جو مقروض کاروباری ہے وہ تو قربانی کرے گا۔ ایسا مقروض ہے کہ جو روزانہ یومیہ روٹی سے پریشان ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، قربانی کا جانور ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، جائز و درست ہے۔ اگر وہ سب متفق ہے تو درست ہے، اور اگر متفق نہیں، کسی ایک کو بھی اختلاف ہے، تو
وہ 5 پھر کر سکتی ہیں، ایک حصے میں سے قربانی میں پیسے شامل نہیں کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اب وہ مالک ہے، اپنے حصے کی مالک ہے۔ قربانی کے جانور میں بڑے جانور اونٹ اور گائے میں عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقے کے لیے چھترا بکرا کر سکتے ہیں، آپ کریں، نہیں اسی میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بے اولاد تھے، تو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر عبد الرحمن کو بیٹا دے تو ہم اونٹ کا عقیقہ کریں گے۔ وہ فرمانے لگی تمہارے نبی کی سنت تمہارے بیٹے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ہو تو 2 بکریاں اور بیٹی ہو تو 1۔ سمجھ آئی؟ حصوں میں عقیقے نہیں ہوتے، حصوں میں عقیقے نہیں ہوتے۔ جینڈر جو جانور ہے یعنی مخنث، نہ بکرا نہ بکری ہے، تو وہ جو مخنث جانور ہے وہ قربانی کے لیے ذبح ہو سکتا ہے۔ مخنث ہونا قربانی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ انسان اگر اہل کتاب کے قریب رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یا محلہ جو ہے یا گلی اکٹھی ہے، تو وہ اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جسے بڑا دن وہ کہتے ہیں اس کی نسبت کوئی چیز بھیجیں تو وہ نہ کھائیں، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پڑھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، مذہبی تہواروں کے کھانے کے علاوہ کسی خوشی کا کھانا، مثال شادی ہے، کوئی بچہ آیا تو انہوں نے مٹھائی بھیج دی، ایسی کوئی چیز بھیج دیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی تہواروں کا جو کھانا ہے وہ نہیں کھانا۔ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اہل کتاب کو دینے سے اجتناب کریں، یہ مسلمانوں کا، اگر وہ مانگتے ہیں تو دے دیں، مانگے بغیر بچیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے سجدے اور رکوع کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے۔ رکوع سجود میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ خیر، یہ میں نے بیان کر دیا جمعے میں۔ کیا صرف رات کے وقت آنے والے خواب بھی تعبیری اہمیت رکھتے ہیں، یا دن چڑھے دوپہر سے پہر وقت بھی آنے والے خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کو دن میں بھی خواب آئے ہیں اور ان کی تعبیر و حقیقت تھی۔ ام حرام بنت ملحان ان والا خواب روایت ہے مشہور بخاری شریف کے اندر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والا خواب، تو دن میں آنے والے جو خواب ہیں ان کی بھی حقیقت ہوتی ہے، بالکل یہ نہیں کہ رات ہو۔ اگر کوئی ہم دمی لے، وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ بھی ہمیں نہ بتائے، ہم بھی قربانی کر دیں، ایسے قربانی اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے۔ قربانی جو ہے بسا اوقات اجڑ کے اندر جو جانور ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور مالک کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے اندر بریڈر ہوتا ہے نا، یعنی وہ مذکر، تو وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے جانور، دمبی کا نہیں پتہ چلتا نہ مالک کو، تو اب علم ہوتے ہوئے حاملہ جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر لا علمی میں ایسا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو تکبیر پھیرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اور کتنی بار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ کافی۔ جو درود بھی ہم پڑھتے ہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے اور کیا وہ اس کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں، انا للہ ملائکہ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں امت کا درود و سلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بلکہ امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ نام لے کر نبی علیہ السلام کو سلام پہنچایا جاتا ہے
کہ آپ کے فلاں امتی فلاں بن فلان نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جایا جاتا ہے قبر میں بھی یا اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، کہاں پہنچایا جاتا ہے اور کیسے پہنچایا جاتا ہے اور آپ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیتے ہیں، ان چاروں باتوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ چاروں باتوں کی کیفیت کا علم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اس سے وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو اہل سنت وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہے قبر میں۔ قبر کی زندگی تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے، قبر کی راحت اور قبر کا عذاب حق ہے یا نہیں، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے سارا ہیں، کچھ سنتے ہیں وہ سارا کچھ جانتے ہیں، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ ضرور کا ہی آتا ہے بس۔ جی، میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں سے اہل حدیث مسجد کافی دور ہے، دوسرے مسالک میں عصر کی نماز کافی دیر سے ادا کی جاتی ہے، تو کیا میں انفرادی طور پر اکیلے وقت پر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ مستقل نمازوں کے وقت میں تاخیر اختیار کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اول وقت پر پڑھتے تھے، بلکہ اول وقت پر پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو مرحبا اب سب کیا ہے اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ایسے سیدہ عائشہ کی حدیث ہے سنن نبی داود میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی 2 یا 3 مرتبہ نماز فجر کو اندھیرے میں آپ نے ادا نہیں کیا، باقی آپ نے نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھا ہے۔ تو نمازوں کو اول وقت پر پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ دوسرے وقت پر پڑھتے ہیں آپ اس پر ان پر فتویٰ لگائیں، اول وقت کو اختیار کریں، اور کبھی کبھار اگر آپ کو موقع ملتا ہے دوسرے وقت پر پڑھنے کا تو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ قربانی کا عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ بالکل درست ہے، عورت جو ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ قسطوں پر چیز لینا جائز ہے یا سود ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ میں اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں جو قسطوں پر چیزیں دینے والے ادارے اور کمپنیاں ہیں وہ سود کے اندر غرق ہے، وہ قسطوں کی آڑ میں سود کا دھندا کرتی ہیں۔ پہلے وہ بات کرتے ہیں نقد ادھار کی، اور نقد ادھار کے فرق پر کئی علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، لیکن نقد ادھار نہیں، وہ سود کی شرطوں پر سودے بازی کرتے ہیں، ظلم کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں۔ ہماری ایک اسی مسجد کے نمازی ہیں، تو انہوں نے حالات کی مجبوری سے موٹر سائیکل خرید لی، پھیری کا کام کرتے تھے، تو کام بند ہو گیا۔ اب انہوں نے پہلے ظلم کیا کیا، جو یونائٹڈ موٹر سائیکل ہے وہ نقد تھی کوئی 38,000 روپے کی، تو وہ ان کو 60,000 روپے کی دی، انہوں نے قسطیں دیں 30,000 روپیہ، باقی قسطیں نہیں دے سکے۔ تو اچھا وہ 30,000 روپے جو ہے وہ اس نے ادا کیا، اس کے بعد وہ پیسے نہیں ادا کر سکا، وہ کام آپ کو پتہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئے، تو اس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ چھین لی جبری طور پر۔ اب دیکھیں آپ ان کا ظلم، موٹر سائیکل جو ہے وہ انہوں نے چھین لی، چھیننے کے بعد بیچی۔ اب بیچی جو انہوں نے 20,000 روپے کی، بقول ادارے کے کہ آپ نے موٹر سائیکل سال استعمال کی ہے، اب یہ 20,000 کی رہ گئی۔ اب موٹر سائیکل 20 کی 30 آیا، موٹر سائیکل 20 کی بیچی، موٹر سائیکل بھی گئی، اور کہتے ہیں کہ 10,000 روپے دو۔ 10,000 تو اس پر درخواست دے دی تھانہ سیٹلر ٹاؤن میں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے ہم سے فراڈ کیا ہے، اس کے یہ چیک ہے ہمارے پاس گارنٹی کے۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے پولیس اٹھا لے گی، پھر وہ بیچارہ آیا کہ کسی بندے سے آپ کہیں کہ میری مدد ہو جائے۔ تو آپ یہ ظلم کا نظام دیکھیں، 50,000 روپیہ بھی لے لیا جبری، اس پر پرچہ بھی کروانے لگے، پرچے سے بچتے ہوئے 10,000 روپے اس نے دیا۔ یعنی یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ چکوال گروپ اور فلاں گروپ اور فلاں گروپ اور اکاڑا گروپ اور یہ لاہور گروپ، یہ سب جو ہیں یہ ظلم کرتے ہیں قسطوں کی آڑ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔
3 نکاح، ایک نکاح متع ہے۔ متع جو ہے وہ عارضی نکاح عہد نبوی میں جائز ہوا، پھر اس پر بین لگ گیا۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو 2 دفعہ جائز ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر پابندی ہے جو عالمگیر اور یونیورسل ہے، اور اس کی پابندی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جو نکاح حلالہ ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ یعنی جو بندہ پہلا خامند ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو دوسرا حلالے کا حصہ بننے والا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ تیسرا نکاح مسیار۔ نکاح مسیار کا معنی ہوتا ہے گھر جوائی۔ یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک مالدار عورت جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نان و نفقہ نہیں دے سکتا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تو مجھے ماہانہ اتنا خرچہ دے گی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں گھر میرے نام لگواؤ پھر میں نکاح کروں گا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ یہ نکاح مسیار ہے، جس کو گھر جوائی ہمارے ہاں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں حق مہر نہیں دوں گا، حق مہر جو ہے وہ چھوڑ دے مجھے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کی کل کو پرورش کرنی ہے اتنی، تیرے ذمہ ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جائز۔ نکاح مسیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وقتی نکاح ہے، نکاح مسیار کا مطلب ہے جو خامند کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی ٹیچر، تو میں اور میرا بھائی کچھ وقت کے لیے ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے رہے ہیں اسکول کی۔ تو وہ کیا کرتی تھی، اسکول پڑھاتی تھی سارا دن، سرکاری اسکول تھا، 3-4 بجے کے قریب آپ کو پتہ چھٹی ہوتی ہے، پھر پیپر چیک کرنا، پھر سرکاری ڈیوٹیوں کا لگنا۔ تو ان کے جو خاوند تھے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کھانا بھی وہ پکاتے تھے، استری بھی کپڑے وہ کرتے تھے، برتن بھی وہ دھوتے تھے، یعنی خود ہم نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ بیوی کو دبا بھی دینا، اس کے کندھے بھی دبا دینا، ایسے۔ آپ نے بولا کہ نکاح جو ممانعت ہوگی، لیکن 2 صحابی جو تھے، ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے دنیا میں جاہل پائے گئے ہیں، ان جاہلوں میں سے متع کے بارے میں ایک ہے متع فی النکاح اور ایک ہے متع فی الحج، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ روایت متع فی الحج کے بارے میں ہے۔ متع فی الحج کیا ہے کہ حج عمرہ اکٹھا کرنا، جے تمتع اور متع یہ ایک ہی، یعنی جو مادہ ہے عربی زبان کا اس سے ہے۔ تو وہ روایت تمتع فی الحج، متع فی الحج کے بارے میں ہے، وہ متع فی النکاح کے بارے میں نہیں ہے، شیعہ حضرات جو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ روایت متع فی الحج، یعنی حج میں متع، حج کا متع ہے حج عمرہ اکٹھا کرنا۔ سمجھ آئیے بات؟ بلا وجہ کیوں قربانی کو لیٹ کرتے ہیں نا؟ نبی دیکھیں، نبی علیہ السلام کے دور میں قربانیاں تاخیر سے ہوتی تھیں کہ ان کے پاس ذخیرہ کرنے اور گوشت سنبھالنے اور تقسیم کرنے کا نظام نہیں تھا، تھوڑی آبادی تھی۔ اب جو ہے ہمیشہ میں اور جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے قربانی پہلے دن کرنا اور پہلے وقت کرنا، ہمیشہ اس کو اختیار کریں اور اپنائیں۔ قربانی پہلے دن کریں، چوتھے دن کا کرنا جائز ہے، جائز ہے، چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ چوتھے دن جاتے کیوں ہیں؟ پچھلی دفعہ ایک گھر ایسی قربانی کر رہے تھے، اسی چوتھے دن اس واسطے کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جڑی دبی جا رہی ہے، زندہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک جواز ہے۔ جو چیز جائز ہوتی ہے نا اس کو لڑائی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ سنت رسول اللہ ایک جائز عمل کے لیے، سنیں، ایک جائز عمل کے لیے بلا وجہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلے دن کو کیوں چھوڑتے ہیں افضل دن کو؟
یوم النحر حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے، سب سے قربانی والا افضل دن ہے یوم النحر۔ آپ کسی بھی اہل حدیث بھائی سے پوچھیں کہ قربانی کا پہلا دن افضل ہے یا چوتھا؟ پہلا۔ اب افضل کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہماری لڑائی ساری زندگی دیوبندیوں بریلیوں سے افضلیت پر ہے کہ یہ چیز افضل ہے، تو جب قربانی آتی ہے تب ہم نے افضل چھوڑ دینا، کیوں چھوڑنا ہے؟ قربانی جو ہے وہ افضل دن کریں، پہلے دن کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہ لینا کہ میں نے جواز کی نفی کر دی ہے، میں نے جائز ہونا بتایا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ جس جائز ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کون سے دن کرتے تھے؟ پہلے۔ فرض نمازوں کے سجدوں اور تشہد میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے اس کی، بیٹیاں خواب میں نظر آئیں، پیدا ہوتے ویسے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں، معبرین نے لکھا ہے بیٹیوں کو خواب میں دیکھنا، بیٹیوں کی ولادت دیکھنا، بیٹیوں کی صحت دیکھنا خیر ہی خیر ہے۔ بیٹھا ہوں تو ہم چھوٹے چھوٹے نا آگے سے چکر لگا میں آتے جاتا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مار دو، ہر آتا جاتا کاروباری حاسد ہے، جہاں آپ دکان کرتے ہیں نا کپڑے کی کام کی، ادھر حاسد ہے، دکان پر بیٹھ کر ذکر کیا کرے، آیت الکرسی اور 3 قل صبح و شام کے اذکار۔ ان کو سب سے پہلی بات یہ ہے، مسجدوں کے اندر جو اپیل کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ان اپیل کرنے والے لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ اپنی تصدیق پیش کریں۔ کیا پیش کریں؟ تصدیق، کہ آپ مستحق ہیں۔ اگر مستحق ہیں تو پھر جماعتی طور پہ اس کی مدد کرنی چاہیے، کروانی چاہیے اور اعلان بھی کرنا چاہیے۔ جو ایسے لوگ ہیں کہ بل وہ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، میں نے تو اپنی مختصر زندگی میں دیکھا ہے کہ 90-95% جو لوگ ہیں، ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ، 90-95% جو ہیں وہ مسجدوں میں فراڈی قسم کے لوگ اپیل کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آیا، اس نے کہا جی یہ میرے گھر کا بل ہے تو میرے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے بل دیکھا 13,000 روپے۔ میں نے پوچھا بھائی غریب بندے کے گھر کا ماہانہ بل 13,000 روپے کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں بھی سمجھا دو یہ بات، ٹھیک ہے؟ تو وہ والدہ کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، بڑے ظالم نے، پھر حاکم وقت کی برائی کرنا شروع ہو گیا، عمران بہت ظالم ہے۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ گھر جائیں اور خبر لیں۔ جب وہ گھر گیا تو کہتا ہے 2 آؤٹر اے سیوں کے باہری فرنٹ سے ہی مجھے نظر آ گئے، چلانے اے سی اور لوگوں سے بل مانگنا۔